ہمیں اپنے بچوں کو، نیو جنریشن کو یہ بتانا ہوگا اسلامی تہواروں کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کی برکتوں کے بارے میں، رحمتوں کے بارے میں کہ ان کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں۔ اور بینگ اے مسلم ہمیں یہ سب کچھ بتانا ہے، نہ کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، فرینڈ شپ ڈے کیا ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں میں یہ ساری جو اویئرنیس لانی ہوگی، ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، ان اسلامی تہواروں کی طرف، ان ٹریڈیشنل نائٹس کی طرف لے کر آنا ہے۔ جیسے کہ آج کی عظیم ترین رات شب بارات کی رات ہے، اسی طریقے کی بہت ساری راتیں ہیں۔ شب قدر کی رات ہو گئی، شب بیرات ہو گیا، شب معراج ہو گئے، اور رمضان المبارک ہو گیا، اور عید الاضحیٰ ہو گئی، اس کی اہمیت، ان کی فضیلتیں، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ساری ٹریڈیشنلی جو ہمارے اسلامی تہوار ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی قدر اور ان کی فضیلتیں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نیو جنریشن کو بتانا ہے۔ اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ہمیں ان کو کس طریقے سے کون کون سی عبادات جو ہیں وہ اس میں کرنی چاہیے، یہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ العظیم اپنے ولاگ میں جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دس از شازیہ، میرا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے۔ میں اپنا انٹروڈکشن آپ کو آج کروانا چاہ رہی ہوں، اور میں جو ہے وہ شادی ہو کر پنجاب میں آ گئی کراچی سے، تو میں اپنا پچھلا سفر اور انٹروڈکشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی۔ تو میں نے جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بی ایس آنر کیا کراچی یونیورسٹی سے، پھر اس کے بعد میں نے ایم بی اے کیا۔ ڈیورنگ جو ہے وہ ایجوکیشن ہی میں نے وہاں پہ جاب بھی کی، 2 سال میں نے جو ہے وہ جاب کی اسٹینڈرڈ چارٹر بینک میں ایز اے فائنانس آفیسر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے والی ٹیلی کام میں جاب کی ایز اے فائنانس مینیجر۔ پھر میری جو ہے وہ شادی ہو کر میں کراچی آ گئی، اور پھر میں مکمل طور پر ہاؤس وائف ہو گئی۔ تو اس دوران جو ہے وہ میں نے صرف اور صرف اپنے بچوں کو پالا، اور اپنے بچوں کو اہمیت دی، اپنے گھر کو دی، اپنے شوہر کو ٹائم دیا۔ یہ جو ٹائم ڈیوریشن تھا میرا، اسکول لائف، پھر کالج لائف، پھر ہاسٹل لائف، پھر یونیورسٹی لائف، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری جاب کی جو ورکنگ لائف تھی وہ، اس کے بعد شادی کی جو بھی جرنی تھی وہ ساری، اس میں کون کون سے تجربات اور کون کون سے جو ہیں وہ ایکسپیرینسز مجھے ہوئے، اور کون کون سی مسٹیکس ہوئی مجھ سے، کون کون سے بلنڈرز ہوئے، کون کون سی مجھ سے خطائیں، غلطیاں ہوئیں، اور جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آج اکثر لیٹتی ہوں، سوچتی ہوں کہ کاش میں اس ٹائم یہ کرتی تو آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا، ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے اپنے بچوں سے شیئر کرتی ہوں، اپنی بیٹیوں کو بتاتی ہوں۔ تو میری بیٹی نے جو ہے وہ مجھے جو ہے بتایا، کہ کہا کہ ماما آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ڈالیں، تاکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے بھی سوچا رات میں بیٹھ کر، تو میں نے کہا کیوں نہیں، میں ایک چینل بناتی ہوں جس پر جو ہے وہ اپنی زندگی کے تجربات اور وہ ساری چیزیں جو میں نے مسٹیکس کی ہیں، وہ آنے والی ہماری بچیاں، میری بیٹی میری نہیں، ہر ایک کی بیٹی جو ہے وہ بیٹی ہی ہوتی ہے۔ سب مائیں جو ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں، سب کی بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، سانجھی ہوتی ہیں، ہر گھر کی بیٹی ماں ایک ہوتی ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ یوٹیوب سے میں جڑ جاؤں، تاکہ جو ہے وہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کل نفس نے جو ہے وہ ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ تو میں نے یہی سوچتے ہوئے کہ میری زندگی میں انسان کچھ ایسا کر جائے اپنی زندگی میں جو ہمیشہ کے لیے پیچھے سے یاد کیا جائے۔ تو اچھی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور اس کو شیئر کریں، بتائیں سب کو، اور کوئی نہیں تو میری بیٹیاں جو ہیں وہ تو ضرور مجھے سنیں گی، اور اگر میں کبھی نہ رہی تو میری جو ہے میری آواز اور میری جو ہے میں اپنی بیٹیوں کے دل میں، جب وہ اکثر مجھے مس کریں تو ان کا دل چاہے اپنی ماں سے بات کرنے کا، تو وہ میرے چینل پر جو ہے وہ میری ویڈیو نکال کر مجھے سن لیں، میرے جو ہے ایکسپیرینس کو، ان کے ہر زندگی کے میں کسی بھی جگہ پر ان کو میری ضرورت محسوس ہو تو میں اپنے تجربے سے ان کو جو ہے وہ سارا گائیڈ لائنس دے سکوں، ان کے لیے جو ہے وہ اپنے تجربات کی بنا پر ان کو جو ہے وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکوں۔ اس لیے یہی سوچتے ہوئے میں نے جو ہے اٹھی اور اپنا چینل بنایا، اور میں نے جو ہے وہ آج اس پر ایک ولاگ ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اور آج کی بڑی ہی بابرکت رات پر بھی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ تسبیحات اور کچھ وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو سب سے پہلے تو اس رات کی جو فضیلت اور اہمیت یہی ہے کہ
جگہ کو، اپنے گھر کا ایک حصہ جو ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص اس کو تیار کریں، صاف ستھرا بنائیں، اس پہ جائے نماز، تسبیح، قرآن اور یہ چیز ایسی ساری چیزیں اویلیبل کر کے رکھیں اور اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ گھر کے سارے افراد مل بیٹھ کر ماحول پرسکون اور دلکش ہونا چاہیے تاکہ عبادت پر دھیان دیا جا سکے اور عبادت کرنے کا ایک لطف آئے، مزہ آئے۔ تو اس رات میں شب بارات میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ 7ویں آسمان پر سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو ہے وہ اپنے گناہ بخشوانے والا۔ تو اللہ رب العزت کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس رات میں بڑی ہی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں اس رات۔ بے شک اللہ تعالیٰ شب بارات کی رات میں اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات میں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے والدین اور مرحومین کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرحومین وفات پا گئے ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کریں ان کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ نفل ادا کریں، چاہے 2، 4، 6 اتنی رکعتیں پڑھ کر جو ہے وہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھیں، استغفار کرنا نہ بھولیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ و یہ ضرور پڑھیں، دل سے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دل کو صاف کر لیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شب بارات کی رات میں آسمان سے زمین تک اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات میں جو ہے کثرت سے عبادت کرنے والا جو ہے اگلے سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اعمال جو ہیں وہ نفلی ہوتے ہیں، یہ فرضی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے، اور نہیں بھی کرنا چاہتا ہے تو کوئی مصالحت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کو اپنے بچوں کے اندر خود کے اندر یہ عادتیں ڈالنی چاہیے۔ چھوٹی سی نصیحت ہے اس رات کے لیے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ خاص طور پر جو ہے وہ اس رات میں ہم نے اپنی ماؤں سے یہی دیکھا تھا کہ وہ خاص طور پہ کھانوں کا اہتمام بہت زیادہ کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھانے جو ہے وہ کھلا بنانا چاہیے، کہتے ہیں کھانا کھلا بانٹیں، کھلا پکائیں گھر میں، جیسے بریانی وغیرہ بنا لیں، پلاؤ بنانا اور حلوہ بنانا، سوجی کا، بیسن کا، کھجوروں کا اور آٹے کا، اس طریقے سے قورمہ کڑھائی وغیرہ اور بہت ساری ایسی لذیذ کھانے بھی تیار کیے جاتے تھے، اور آج بھی میں نے اس جو ہے وہ ٹریڈیشن کو اپنے اندر یہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے اس کو ہر سال میں اس تہوار کو اسی طریقے سے جو ہے وہ منانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو یہی چیز میں اپنے بچوں کے اندر بھی عادات ڈالتی ہوں، اور ہمیں سب کو جو ہے وہ اپنے خاص طور پہ پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، جو ہے عزیز و اقارب کو، نیئرسٹ جو آپ کے ہیں ان کو مت بھولیں اس رات، ان کے لیے جو ہے وہ کھانا وغیرہ ضرور بھجوائیں، اس سے دلوں میں پیار محبت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے ناراضگی دور کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اور صدقہ کے طور پر بھی کھانا جو ہے وہ تقسیم کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت صدقہ کرنے والوں کی روزی میں رزق میں برکت ڈالتا ہے اور دل سے اللہ پاک جو ہے وہ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ شب بارات میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے اور دل کو بالکل مکمل طور پر صاف کر لینا چاہیے۔ آج کے ولاگ میں بھی میں نے یہی ساری چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ نہ لائیں، یہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے، پٹاخے بج رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس پہ پیسہ جلانے کی بجائے اپنے بچوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمارے رزق میں جو ہے وہ کشادگی کے لیے بھی میں آپ کو جو ہے وہ وظائف بتاتی ہوں، اس رات ضرور پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 33 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 33 بار یہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 33 بار اسے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 33 بار اسے پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک 100 بار اسے پڑھنا ہے۔ انی کنت من الظالمین 100 بار اسے پڑھنا ہے۔
یا اللہ یا رازقو یا غنیو 100 بار اسے پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 100 بار اس کو پڑھنا ہے۔ ان وظائف کو اس رات میں آپ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح سے آپ جو ہے وہ ضرور ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اجتماعی دعا اگر ہو سکے تو بہترین دعا ہوتی ہے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت دعا قبول کر سکتا ہے۔ اور ننھے بچوں کو ضرور شامل کریں دعا میں۔ ننھے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہتے ہیں کہ عرش ہل جاتا ہے، فرشتے ہل جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اتنا پیارا معصوم بچہ جب دعا مانگ رہا ہے تو ان سب کی اس کے صدقے مغفرت کر دو، میرا رب کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو اس رات کی برکتیں، رحمتیں اتنی فضیلت والی ہیں، اتنی زیادہ اعلیٰ ہیں کہ ہم اس کا بتا نہیں سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں اس کی اہمیت ان راتوں کی، اور ان کے اندر یہ عادات ڈالیں، کھانے کو بہترین کو تقسیم کرنے کی عادت ڈالیں، جو خود کھائیں، اپنے غلاموں کو، اپنے جو ہیں گھر میں کام کاج کرنے والے جو ہیں ان کے اندر بھی وہ تقسیم کریں، اپنے آس پڑوس میں تقسیم کریں، غریبوں کو خاص طور پر اس میں ضرور شامل کریں۔ جتنا کھلے دل سے پکائیں گے، بانٹیں گے، اللہ رب العزت بھی اتنا ہی اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ فلق، ان سب سورتوں کی جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ آپ ورد کریں، تسبیحات پڑھیں، ہو سکے تو درود پاک کو کثرت سے ادا کریں۔ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے ادا کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور پاک کی شفاعت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اور طریقے ہیں زندگی کے۔ آج کی رات کے یہ بڑی ہی زبردست رات ہے، اس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں، نہ کہ پٹاخے شرلیاں وغیرہ بجا کر، اور بچوں کو اپنا پیسہ جلنے کے لیے مت دیں۔ خدا را کوئی بیمار ہوگا آپ کے آس پڑوس میں، وہ میڈیسن لے کر ریسٹ کر رہا ہوگا، آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی جو ہے وہ ان کی آرام کا میں خلل کا باعث نہ بنے، بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں کہ جائیں آپ لوگ یہ لیں اور یہ بجائیں۔ یہ غلط ہے، اس سے بچائیں اپنے بچوں کو، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ جو ہے وہ اصل راستہ نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ کا راستہ نہیں ہے۔ انجوائمنٹ کے اور بہت سارا طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ خوشی وہ ہوتی ہے جو آپ کو سیٹسفیکشن دے، نہ کہ آپ کو ڈسٹرب کر دے مینٹلی جو چیز آپ کو ڈسٹرب کرے وہ آپ کی خوشی نہیں ہے، وہ آپ کو تسکین، راحت نہیں دیتی ہے۔ راحت اور سکون اور تسکین صرف اچھائی میں ہے، برائی میں، غلط راستے میں نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم، ہر انسان کو جو ہے وہ اس طریقے سے زندگی گزارنے اور اس طریقے سے اپنے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے، لیکن جو ہے وہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے وہ ان ساری جس راستے پہ ہم چل چکے ہیں یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ پٹاخوں والا راستہ، آتش بازی کا راستہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقے نہیں بتائے ہیں، ہمارے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں ان پہ چلنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔